ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی. اللہ تعالی جل جلالہ نے جس شخص کو شکر کی نعمت بخشی، یقیناً ان کو بہت بڑی دولت مل گئی. اللہ تعالی جل جلالہ ہم سب کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکر کیا ہے یہ قرآن مجید نے آیاتوں کو جو ہم جمع کرتے ہیں تو اس میں ایک بات آتی ہے کہ آدمی کا دل اس قدر روشن ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقین کر لے. جو نعمت ملی ہے، آنکھ کی نعمت ہے، کان نعمت ہے، ناک نعمت ہے، زبان نعمت ہے، دانت نعمت ہے، اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ نہ رہے. آنکھ کی نعمت کی قدر تم کو اس وقت ہوگی اللہ تعالی نہ کرے کہ تمہاری آنکھیں نہ ہو. تمہاری دانت ایک دانت میں درد ہو جائے تم اس وقت اپنی دانتوں کا احساس ہو جائے گا نعمت کی. آپ کی یہی حال کانوں کا ہے، کان کا ہے، زبان کا ہے، ہاتھوں کا ہے، پاؤں کا ہے، یہ روشنی کا ہے، سورج کا ہے، چاند کا ہے، ساری نعمتیں ہیں. لیکن یہ فرق یہ ہے کہ ایک ہے جانور جو ظاہر پر چلتا ہے، بس وہ کہتے ہیں روشنی ہے، بس وہ نہیں سمجھتا کہ روشنی کس نے پیدا کی، کیوں پیدا کی، اس کی طرف اس کا ذہن نہیں جاتا. یہ ایک جانور ہے. اور یہ ایک انسان جو ہے، جو وہ انسان ہو واقعی، اس کا جب یہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور ہم میرے لیے پیدا فرمائی ہیں، اس سے فائدہ میں ہی اٹھاتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ قرآن مجید خود کہتا ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. جو بھی کوئی نعمت تم پر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تم پر. جو نعمت تم دیکھتے ہو، خواہ وہ جسمانی ہے، خواہ وہ روحانی ہے، خواہ وہ نعمت مالی ہے، خواہ وہ نعمت منصب کی ہے، خواہ وہ حکومت کی ہے، حکمرانی کی ہے، جو بھی نعمت ہے فمن اللہ، یہ کس طرف کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی کے اور کی طرف سے نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ جب آدمی کا دل اس طرح دیکھنے لگتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف یکسو ہو جاتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ ہر نعمت مجھے اپنے رب نے دی ہے، یہ آنکھ کی رب نے دی ہے، کسی اور نہیں دی ہے، اور جب وہ چاہے مجھ سے چھین لے گا. یہ حکومت مجھے اللہ تعالی نے دی ہے،
دیا ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ چاہے مجھ سے چھین لے گا. کسی چھین لیتے؟ آپ تو کہتے ہیں یہاں پاکستان میں تو روزانہ 3 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد، بلکہ جب بھی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں اس وقت اس کی کرسی کیا ہلنا شروع ہو جاتی ہے. تو ہر چیز جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رب کی طرف سے ملی ہے. جب یہ سوچے گا کہ عزتیں بھی اس کی طرف سے ہیں، ذلتیں بھی اس کی طرف سے ہیں، حکومتیں بھی اس کی طرف سے ہیں، منصب بھی اس کی طرف سے ہیں، مال بھی اس کی طرف سے ہیں، تو وہ کس کی طرف دیکھے گا؟ جہاں سے اس کی ضرورت پیدا پوری ہوتی ہے، جہاں سے اس کی تمام ضروریات حل ہوتے ہیں، تمام مشکلات حل ہوتے ہیں، تو اس کی طرف وہ یکسو ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام اس لیے حنیف تھے کہ وہ شاکر تھا. کیا تھا؟ وہ شاکر تھا. اللہ تعالیٰ قومی فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھی. لگتا تو ایک آدمی تھا لیکن کیا تھا؟ پوری امت تھی اپنی وجود کے ساتھ. اور اس سے امتیں پیدا ہو گئی، امتیں پیدا ہو گئی. قانتاً اللہ تعالیٰ کے لیے، قانتاً للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا تھا. ظاہر ہے کہ جب جہاں سے کسی کی ہر کی ضرورت پہ پورا ہوتی ہے اور اس کے احسانات ہوتے ہیں پھر تم پر، پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ مجھ پر بڑے بڑے اس کے احسانات ہیں، تو اس کی آپ کے انسان اس کے کیا ہو جاتے ہیں، اس کی دل کے اس کی عظمت دل میں آ جاتی ہے، محبت دل میں آ جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لیے عاجزی کرنے والا تھا. حنیفاً ہر باطل سے کٹ کر رب کی طرف متوجہ تھا. ولم یکن من المشرکین، اس میں شرک کا شائبہ بھی نہیں تھا، مشرکین میں سے نہیں تھا. یہ اس کو کیسے حاصل ہوا؟ شاکرن لانعمہ، شاکرن لانعمہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا قدردان تھا. وہ جانتا تھا کہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، نمرود کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے لیکن یہ ہے اس کی نہیں. کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. وہ اس بات کا پورا اس کا یقین تھا، پورا اس پر اس کا وہ ایمان تھا، اور اس کا دل پوری طرح دیکھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا. وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے نبوت کو دی، نبوت دی. نبوت اس لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت پر چلایا، سیدھی راستے پر کیا ہداہ، راستہ تو ہم کو بتاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. ہم کہتے ہیں، قرآن مجید بھی کہا ہے کہ ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، لیکن وہ ہے کہ جو اس پر آدمی چلے. جو ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھیں، اس پر چلائے رکھیں. ایک ہے کسی کو بتانا، ایک اس کو پر چلانا، فرق ہے، فرق نہیں. ہمیں سب کو پتہ ہے کہ فلاں چیز حرام ہے، لیکن اس پر حرام کو اختیار کرتے ہیں. سود حرام ہے، سب جانتے ہیں کہ حرام ہے پھر بھی کرتے ہیں. ایک تو وہ اللہ تعالی نے اس کو ہدایت پر چلایا، ہدایت پر ہدا ہو، اللہ تعالی نے اس کو سیدھی راستے کی رہنمائی بھی دی، نبوت بھی دی، اس پر چلایا بھی. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہدایت پر چلایا. پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دنیا میں بھی اچھی زندگی دے دی، ہر طرح سے اچھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخر میں صالحین میں سے ہوگا. اللہ تعالیٰ میں بھی کر دے. تو یہاں یہ شکر جو ہے کیا ہو گیا کہ انسان کے دل سے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو دیکھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہوگا. یہی توحید ہے. کیا ہے؟ اس بات کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس بار بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، لہذا کھاؤ
جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے، وشکرو نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرو. ان کم، اب یہ بات کو جمع علماء سن لیں، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خالصتاً اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہو تو کیا کرو؟ شکر کرو. تو مطلب یہ ہوا کہ شکر کیا ہے؟ یہ توحید ہے. شکر کیا ہے؟ یہ توحید ہے دراصل. لیکن یہ عملی توحید ہے. کیا ہے؟ عملی توحید ہے. تو اسی لیے قرآن مجید نے بار بار اس بات کو دہرایا ہے. ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کفار اور مشرکین پھنس جاتے ہیں، اب اس ایک حقیقت کی طرف یہ اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں، قل من ينجيكم من الظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا ولئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. ان کو کہہ دو، ان کفار کو، مشرکین کو، جو بتوں کو پوجتے ہیں، جو مخلوق کو پوجتے ہیں، مخلوق کی پرستش کرتے ہیں، ان کو کہو کہ تم کو کون نجات دیتا ہے جب تم خشکی یا تری کی مصیبتوں میں پھنس جاتے ہو. جب انسان خشکی یا تری یا کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، جب اس کو تمام سہارے، کوئی سہارا نظر نہیں آتا کہ یہ مجھے بچائے گا، یہ مجھے بچائے گا، فلان مجھے بچائے گا، یہ بچائے گا، تو اس وقت دل کے سہارے، یہ دل پر جو سہارے چائے ہوئے ہوتے ہیں، پردے غفلت کے، چادریں جو پڑی ہوتی ہیں، وہ پھٹ جاتی ہیں. وہ ذرا رہے نہیں، کیونکہ فلان نے بھی کام نہیں کیا، فلان نے بھی کام نہیں کیا، فلان نے بھی کام نہیں کیا. اب اس کا دل کیا دیکھتا ہے؟ اپنے رب کو دیکھتا ہے. کس کو دیکھتا ہے؟ یہی بات کو قرآن مجید بتا رہی. یہ کفار کو بھی حاصل ہوتا ہے لیکن وقتی طور پر، اس پر جمتے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تضرعا و خفیہ، گر گرا کے ہوئے، فریاد کرتے ہوئے، یا اللہ، یا ربی، یا سید، یہ کہتے ہیں، چپ کی پڑتا ہے ہر وقت. ولئن انجان، اگر یا رب العالمین، انجان، اگر یا رب العالمین، اگر تو نے مجھے اس مصیبت سے کہ بچا لیا، لنکونن من الشاکرین. اب دیکھو، یہاں نہیں کہا کہ ہم بت کو سجدہ نہیں کریں گے. ہم نے دیکھ لیا کہ بچانے والا تو ہے، یہ نعمت تو نے دی ہے اور تو نے لی ہے ہم سے. اب جب تو مجھے مصیبت سے بچائے گا تو ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے، یعنی توحید ہی بن جائے گی. کیا بن جائیں گے؟ توحید والے بن جائیں گے. یعنی پھر آپ کی نعمتوں کی قدر کریں گے، تجھے مانیں گے، تیرے سامنے جھکیں گے، تجھ کو ماوا، تم کو مل جا، تم کو مشکل کشا مانیں گے، کسی اور کو نہیں. سیدھی بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عجیب جواب دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا فطرت کیا ہے، تمہاری فطرت یہ ہے، یہ جو آپ پر غفلت کی چادریں پڑی ہیں اس کو دور کرو، اس کو دور کرو. یہ تمہاری فطرت ہے کہ جب مشکل وقت آتی ہے، فرعون پر جب ڈوبنے لگا، ختم، بس بالکل وہ موت سامنے آنے لگی، تو اس کے بعد اس کو خدا کے سوا کوئی نظر نہیں آیا. کیا کہا کہ میں نے کیا کہوں؟ امنت بالذی آمن بنو اسرائیل. بنی اسرائیل جس پر ایمان لائے تھے، میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں، اور کوئی رب نہیں ہے، واقعی وہی رب ہے. یہ دل دیکھتا ہے اس وقت، لیکن بعض مرتبہ پھر دیکھنے کا فائدہ نہیں ہوتا. موت کے وقت اس دیکھنے کا فائدہ نہیں ہوتا. دنیا میں اس کو سجاؤ، دل کو دنیا میں پاک کرو، دنیا میں اس دل کو مانج لو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، اے پیغمبر، اللہ ینجیکم، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ تم کو نجات دیتا ہے، منہا، اس مصیبت سے جس میں تم پھنس گئے ہو، ومن کل کرب، ہر مصیبت سے،
لیکن جب مصیبت کا دور گزر جاتا ہے پھر وہ غفلت کے پردے آ جاتے ہیں. ثم انتم تشرکون. کس کے مقابلے میں آیا؟ شکر کے مقابلے میں. کس کے مقابلے میں آیا؟ شکر کے مقابلے میں آیا. شکر سے کفر، نہ شکر سے کفر بھی بنتا ہے، شرک بھی بنتا ہے. اما شاکرن و اما کفورا. اللہ تعالی جل جلالہ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں دیکھتا. یہ اس کی فطرت ہے. اس کی فطرت کی مظاہرہ عالم الست میں ہوا تھا جب اللہ رب العالمین جل جلالہ نے تمام مخلوق کو، جتنے انسان ہیں مخلوق کا انسان، جتنے انسان تھے سب کے سب کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال دیا قیامت تک آنے والے لوگوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارے پروردگار نہیں ہوں؟ یہ ہماری فطرت ہے. اس وقت ہر کافر نے بھی جواب دیا، ہر مسلمان نے بھی جواب دیا، ہندو نے بھی جواب دیا. سب نے کہا قالوا بلا، اور ہے کوئی نہیں تو یہ ہے. یہ ہماری فطرت ہے کہ انسان رب کے سوا کسی اور کو نہیں مانتا، یعنی فطرتاً. لیکن جب پیدا ہو جاتا ہے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ. تو جب پیدا ہوتا ہے تو ماحول اس کو کیا کرتا ہے؟ باپ کی ماحول ہوتا ہے، دوسرا ماحول ہوتا ہے، اس کو یہ یہودی بناتا ہے، یا مجوسی بناتا ہے، یا نصرانی بناتا ہے، یا کوئی اور بناتا ہے. تو یہ سہارے جب اس کے دل پر یہاں دنیا میں جب آ جاتا ہے تو پھر یہاں ان کی ضروریات ہوتے ہیں کچھ، وہ ضروریات اس سے مخلوقات سے پوری ہوتے ہیں، مال سے پوری ہوتی ہے. تو آدمی رشوت کر اس لیے کہتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ دراصل دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. پھر اس کے لیے وہ غلط ذرائع راستوں کو اختیار کر لیتا ہے. تو یہ سارے پردے جب جو ہمارے ہمیں سہارے جو آتے ہیں، یہ سہارے شیطان ڈالتا ہے. کون ڈالتا ہے؟ اس لیے میں جو آیات آپ کو تلاوت کی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اب آپ کے سامنے میں نے آیات تلاوت کی تھی. جب شیطان کو اللہ تعالی جل جلالہ نے دتکارا، مردود کیا، نکال دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے اس نے قسم کھائی کہ یا رب العالمین فبما اغویتنی، تو نے مجھے جیسے تو نے مجھے گمراہ کر دیا. پاگل کو دیکھو، گمراہ خود ہو گیا ہے، گمراہی کا راستہ خود اختیار کیا ہے، متکبر ہے، الزام اللہ تعالیٰ پر لگاتا ہے. یعنی میں تو تمہاری بندگی کر رہا تھا، صرف یہ اس کی بات اس کی طرف میں نے اس کا وہ کیا تھا، اس کی سجدہ نہیں کیا تو نے مجھے گمراہ کر دیا. اب بات اس نے نہیں مانی تھی یا خدا نے نہیں مانی تھی؟ خود اس نے نہیں مانی تھی. تو کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا لَقَعُدَنَّ لَهُمْ، میں لازماً لام تقید کا ہے، نون تقید کا ہے. علماء بیٹے ہیں، بلکہ علماء کو تو علماء ہی ہے، تقریباً علماء تو علماء ہے، کہ میں ضرور بضرور ان کے لیے تیری سیدھی راستے میں بیٹھ جاؤں گا. سیدھی راستے بتانے والا کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام ہے. بندگی بتانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کیا وہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام ہے، رسول انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمدًا عبدہ، وہ بندگاہ ہے، وہ رسول اللہ کا پیغمبر ہے. کیا پہنچاتے ہیں؟ اللہ کی بندگی طور و طریقے سکھاتے ہیں. ہر نماز میں ہم کہتے رہتے ہیں بندگی کے سمجھانے والے، بتانے والے، اس کے راستے دکھانے والے وہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں ملتے ہیں. تو یہ
شیطان نے قسم کھائی کہ میں سیدھی راستے میں بیٹھ جاؤں گا. راستہ سیدھا ہے, وہ فطری راستہ ہے, اسی میں بیٹھ جاؤں گا. پھر میں ہر طرف سے آؤں گا, مال کے ذریعے سے آؤں گا, من بین ایدیہم آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے. یہ مقصد یہ ہے کہ جہاں ہر طرف سے اس کو میں گھیر لوں گا, کوشش کروں گا. آگے وہ نتیجہ بتاتا ہے. یہ نہیں کہا شیطان نے کہ تم سیدھے راستے پر کوئی نہیں پاؤ گے. وہ کہتے ہیں کہ سیدھا راستہ اس کو نظر ہی نہیں آئے گا. میں اس کو ایسا برباد کروں گا کہ وہ سیدھے راستے کو دیکھ کر بھی نہیں چل سکے گا. اب فرعون کو سیدھا راستہ معلوم ہوا تھا, خود قرآن کہتا ہے کہ اس کو معلوم ہوا تھا. مثال سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اے فرعون, تو خوب جانتا ہے کہ یہ جو میں باتیں کرتا ہوں, جو میں کہتا ہوں, جو یہ سارے یہ بصائر ہے, کیا ہے, آنکھیں کو کھولنے والی یہ چیزیں جانتا ہے لیکن چل نہیں سکتا. بڑی ہائے بربادی اس وقت ہوتی ہے کہ ایک آدمی جانتا ہے پھر بھی نہیں چاہ سکتا اس پر. پھر فلان کیا کہے گا, فلان کیا کہے گا, یہ کیا ہوگا, پھر ہماری بادشاہی کہاں چلی جائے گی, ہماری کیا وہ منصب کہاں چلا جائے گا, یہ ہماری شان و شوکت کہاں چلی جائے گی. یہ ساری چیزیں کیا ہے, وہ اس کی طرف سے آتی جاتی. اس کے شیطان آتا ہے, وہ کیسے جلاتا ہے کہ تم اس کی بات کی مان لی تو کیا ہو جائیں گے, نیچے آ جاؤ گے, تمہاری ہتک ہو جائے گی. فرعون سمجھتا تھا, وہ کہتے اگر میں کہا کہ موسیٰ علیہ اللہ کا پیغمبر ہے تو اوپر ہو گیا, میں نیچے ہو گیا. اس میں اپنی ہتک محسوس کر رہا تھا. تو شیطان نے کہا کہ نتیجہ اس لیے بتایا, وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, تم اس کی اکثریت شاکر نہیں پاؤ گی. یعنی اس کے دلوں پر ایسی پردے میں ڈال دوں گا دنیا کی ہر طرف سے کہ وہ پھر تمہاری نعمتوں کو نہیں دیکھے گا, اور وہ اگر دیکھے گا بھی پھر کیا کرتے ہیں, شکر نہیں کرے گا. اسے شکر کا جذبہ میں نکال دوں گا. اس لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو جس کو شکر کا جذبہ مل گیا اس کو بڑی نعمت مل گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شاکر گزار بندے بنا دے. تو شکر تو شروع ہوا دل سے. کہاں شروع ہوا؟ دل سے. اصل شکر دل کا ہے. پھر اس کے بعد زبان پر آتا ہے. زبان پر آتا ہے, انسان کہتا ہے کہ الحمدللہ, لیکن یہ الحمدللہ اس وقت تک کہنا ثواب تو ہوگا, لیکن اگر اس پر وہ عمل نہیں کرے گا تو یہ شکر میں ہی جھوٹا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعملوا آل داود شکرا, آل داود شکر والے اعمال کرو. شکر والے اعمال کیا ہے؟ 3 چیزیں ہو گئی. دل کا یقین کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کو تصور کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے مل رہی ہے. اب وہ ہے کہ جو آپ کو مل رہا ہے وہ جس راستوں سے مل رہا ہے اس راستوں کی قدردانی کرنا, یہ بھی شکر ہے. اب یہ نعمت یہ قرآن مجید پاک ہے, ہم علم ہے, ہم پر براہ راست نازل ہوا ہے. کس کے ذریعے نازل ہوا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دین میں اس کو سکھایا کس نے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. قرآن مجید کس نے سکھایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اس کے بعد صحابہ کرام نے اس کو ہمیں پہنچایا ہے, تابعین نے پہنچایا ہے, ائمہ مجتہدین نے پہنچایا ہے. اب یہ ساری کوئی قدردانی کرنا, بندگی کس کرنی ہے؟ یا ہو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے. بندگی اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی اگر واقعی تم نعمتوں کی قدردان ہو تو پھر جس جہاں سے نعمتیں آئی ہے اس کی بھی قدر تم کرنی پڑی ہے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جس نے وہ لوگوں کی شکر ادا نہیں کیا, جس ہاتھ کو دیکھ رہا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے ہاتھ سے دلوایا اس کو. تو یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے
اب اس ہم پر کیا ہو قدر ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ قدر کرنی چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، لیکن بندگی کس کی کریں گے؟ بندگی فرشتش عبادت کسی کریں گی؟ اللہ تعالیٰ کریں گے. یہ فرق ہے. یہ ساری عبادتیں عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہ جو عزت ہو گئی، اکرام ہوا، کیا تکریم ہو گئی، تعظیم ہو گئی، یہ کس کے لیے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو گئی. صحابہ کرام کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر صحابہ کرام درمیان سے ہٹایا جائے تو یہ قرآن آپ کو مل سکتا ہے. اگر یہ قرآن درمیان میں صحابہ کرام نہ ہو تو تم کو کس نے پہنچایا ہے؟ اس کے بعد تابعین ایسا. تو اس طرح سلسلہ درجہ بدرجہ ہر کسی کی قدر ہم نے کرنی ہے، لیکن کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمت کی وجہ سے قدر کرنی ہے اس کا. کہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے ہاتھوں سے پہنچایا ہے. کہو کہ الحمدللہ. میں بتا دیتا ہوں، اسلام بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. میرے پاس آپ یہاں بھی ایک غیر مسلم موجود ہے، نو مسلم، اللہ فرمائے، عیسائی مسلمان ہوا ہے. تو وہ اب اس کی کیا مشکلات ہیں، وہ تو جس کے سامنے ہو وہ جانتا ہو گیا. اصل مشکلات تو خدا ہی جانتے ہیں اس کو. تو یہ وہ مسلمان ہوا، میں قطر میں تھا، اس کا نام عبداللہ تھا. تو میرے ساتھ اس کی محبت ہو گئی. بس کوئی کبھی ایک بار کسی ملاقات ساتھ سامنے ہو گئی، آنکھوں میں محبت ہو گئی. اس کی 4 بیٹے تھے، بیوی تھی، باپ نہیں تھا، اور چچا تھا اس کا. تو جب وہ مسلمان ہوا تو اس نے مجھے کہا کہ سب نے مجھے، ہمارے علاقے میں کوئی مسلمان نہیں تھا، مجھے گھر سے نکال دیا. پھر وہ چلتے چلتے قطر آیا. پھر قطر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ملاقات کی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ یہ ترتیب بنا لیتے ہیں اس طرح. تو میں نے ایک بار سوچا کس کے لیے چندہ ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس اور کیا چیز ہے؟ تو ایک مجمع بیٹھا تھا، وہ ہمارے نزدیک مسجد تھا، ہمارے ڈیرے کے قریب. وہاں جب عشاء کی نماز کہ ہم وہاں پڑھتے تھے، مغرب کی نماز بھی پڑھتے تھے. تو جب وہاں ڈیرے میں ہوتے تو وہاں نماز پڑھتے تھے، کاروبار میں ہوتے تو کاروبار کی جگہ نماز پڑھتے تھے. تو اس کے پاس میں گیا. میں کہا کہ میں ان ساتھیوں کو کہوں کہ ان کے لیے کوئی چندہ کرے. جب میں اٹھنے لگا تو اس نے مجھے یہاں وہ کرسی کھینچ کے، آج صاحب بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا، نماز پڑھ لی. جب نماز ختم ہو گیا، راستے میں آ رہے تھے، میں کہ عبداللہ تو مجھے کیوں بٹھایا؟ اس نے کہا کہ میں نے بانپ لیا کہ دیکھو مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈرو. میں بانپ لیا کہ میں نے آپ کو آج کہا تھا کہ یہ میرے بیٹے تھے اور یہ سارے مجھ سے جدا ہو گئے، تو میرا خیال تھا کہ آپ میرے لیے چندہ کرتے تھے. میں نے کہا کہ واقعی کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ حاجی صاحب میں آپ کو بات کرتا ہوں. اس وقت تو مختار الدین کہتے تھے، وہ علم بھی نہیں کیا تھا. حاجی صاحب کہتے حج پہ گیا تھا تو وہ کہتے کہ حاجی صاحب میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں. جب سے مسلمان میں ہو چکا ہوں، جب سے اس وقت مجھے دنیا ایسی نظر آ رہی ہے کہ گویا پوری دنیا ایک گاڑی ہے. اب اس کی تعبیر ہے، دیکھو اس پر علماء فتویٰ نہ لگائیں. تعبیرات کیا ہوتے ہیں؟ تعبیرات میں انسان وہ اپنی جو حقیقت اس نے دیکھی ہوتی ہے اس کی ایک تعبیر کرتا ہے. آم کی تعبیر آپ کیسی کریں گے؟ آپ نے آم کہا ہے، میں نے نہیں کہا ہے، مجھے بتاؤ آم کیسا ہوتا ہے؟ تو کوئی کہے گا کہ چینی اور درمیان میں کیا وہ تھوڑا سا نمک ملا کر وہ یہ کیا ہوتا ہے؟ آم ہوتے ہیں. کیا وہ یہ آم ہے؟
تعبیر ہوتی ہے، تعبیر ہوتی ہے. اس پر انشاءاللہ میں مستقل بات بھی کرتا ہوں کہ تاکہ تم بزرگوں کی طرف وہ پر غلط جو لوگ توپتے ہیں تم نہ توپو، کم از کم منسوب کرتے ہیں غلط بات ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے ایسا لگتی ہے کہ پوری دنیا کائنات ایک گاڑی ہے، اس کی چلانے والا خود اللہ تعالیٰ ہے. اب یہ خیال ہے، اس کو اگر کوئی نہیں چلا رہا ہے، وہی چلا رہا ہے، جہاں چل رہے وہی چلتا ہے وہ اور میں اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوں. تو مجھے کیا غم ہے. یقین جانے اس کے اطمینان کو آپ دیکھتے. ایک بار اس نے اپنا ختم خود کیا تھا. مجھے ہر اثر میرے پاس آتی تھی، ہر اثر. بس اس کو معلوم ہوا تھا کہ یہ ختم سنت ہے. وہ عمر تو اس کی اس وقت میری عمر چھوٹی تھی، وہ مجھ سے بڑا تھا، اس کی عمر زیادہ تھی. تو وہ کہتے وہی کہتا تھا. میں نے کہا کہ عبداللہ کیا ہوا تم کو؟ کہ ختم کرایا ہے. باقی ویسے وہ تو اس کی کوئی اور آواز پر کوئی خفگی یا کوئی بنائی نہیں، صرف وہ درد کی وجہ سے وہ آگے کرتا. تو میں عرض کرتا ہوں کہ جب آدمی، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو گھر میں مسلمان پیدا کیا. آپ والدین آپ کی مسلمان سے خوش ہے، آپ نیک اعمال کرتے ہیں، آپ سے خوش ہیں، برے اعمال کرتے ہیں، خفے ہوتے ہیں. شکر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ بہت بڑی شکر. اللہ تعالیٰ میں شکر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے والدین دیے ہیں تم کو، اس کو شکر کر. اس کا شکر کیا ہے کہ اس کی حق ادا کرے. ہر چیز کی جو چیز نعمت ہے تم کو ملی ہے، اس کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ شکر گزاری ہے، عملی شکر ہے. مال دیا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی، جو تم پر فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض کیا ہے، اس کا نکالنا کیا ہے، یہ شکر گزاری ہے. لیکن اس کو تجارتی معاملہ نہ بنائے کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ تم گاڑی مجھے دے دو. یہ گاڑی نہیں، گاڑی مجھے دے دو. کتنے پر دو گے؟ میں فقیر، آپ فقیر ہے، مجھے کہتے ہیں کہ مجھے یہ گاڑی دے دو. میں کہتا ہوں کتنے پر دوں؟ کتنے پر دے دیں؟ ویسے پھر تمہیں نمٹانا ہے زکوٰۃ میں. کس میں؟ تو ایسا وہ کرتے ہیں کہ پوری گاڑی دے دی، 5 لاکھ کی گاڑی 20 لاکھ روپے پر دے دی، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ 20 لاکھ زکوٰۃ میں سے اس کو ادا کر دیا. تو اس نے کیا کیا؟ وہ اپنا زکوٰۃ اپنی گاڑی سے کیا، گاڑی بھی گاڑی 5 لاکھ کی تھی، اور کتنا پر دیا؟ 20 لاکھ پر اس نے گاڑی دی، اور پھر 20 لاکھ واپس کر دیا اپنے لیے، زکوٰۃ دے دی. تو یہ تجارت نہیں ہے اور کیا ہے؟ زکوٰۃ ہوتا ہے، زکوٰۃ ہوتا ہے. اس طرح اس میں اور بھی محروم ہے، کچھ اس کی سائل ہے، محروم ہے، اس کی بھی اس کے طرح ہوتا ہے. یہ مال کی وہ ہے قدردانی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، میرا نہیں ہے، میرے رب نے دیا ہے. اب میرا رب جو ہے، جو مجھ سے جس بات پر خوش ہوتا ہے وہ وہاں مال لگاؤں گا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو بھائی دی ہے، بڑی نعمت ہے. بھائی ہے، اب ایک دوسرے کی قدر کرنا. چھوٹا بھائی سمجھیں کہ بڑا بھائی میرا باپ ہے، لیکن بڑا بھائی سمجھیں کہ چھوٹا بھائی میرا بیٹا ہے. یقین جانے اس کے گھر کا مزہ تم دیکھ لو گے. تو ظاہر ہے کہ بڑا بھائی بھی حق ادا کرے گا، چھوٹا بھائی بھی حق ادا کرے گا. تو گھر بنا ہے یا بنا نہیں ہے؟ گھر بنا ہے. بیوی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. کتنے لوگ ہیں کہ وہ رشتوں کی ادھر ادھر پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تم کو بیوی دی ہے، جو بھی ہو، لیکن آپ کی بیوی ہے. آپ اس کی حق ادا کریں گی تو اس کا کیا ہے؟ یہ قدردانی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے شوہر دیا ہے. کتنے عورتیں ہیں جو بیوہ ہے بیچار، یا اس کو نہیں مل رہا ہے شوہر، اس کا قدردانی کیا ہے کہ وہ شوہر کی عزت کرے، قدر کرے. جو حق اس پر عائد ہوتے ہیں اس سب کے اس کو ادا کرے. تو کیا ہے؟ شکر ہے. یعنی جو نعمت ملی ہے
اس کے بارے میں جو حکم ہے اس کے مطابق اس کو استعمال کرنا کیا ہے؟ قدردانی ہے. اور اس کی خلاف استعمال کرنا کیا ہے؟ نہ قدری ہے. آنکھوں کو بد نظری کرنا یہ آنکھوں کی نہ قدری ہے. زبان کو تان کے لیے استعمال کرنا، جھوٹ بولنا، یہ زبان کی قدردانی ہے. اس طرح دوسری جتنے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں تو ہے نعمتیں ساری، اس کو نعمتوں کو ٹھیک استعمال کرنا کیا ہے یہ شکر گزاری ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پاکستان کے حکمرانوں کو نیک عوام دی ہیں، اس کے عوام نیک ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پاکستان کے اندر بہت سی ذخائر پیدا کیے ہیں. کرومائٹ ہے، کوئلہ ہے، گیس ہے، تیل ہے، نہیں نکالتا دو دباؤ کی وجہ سے نہیں نکالتا، ورنہ ہے بہت زیادہ. خزانے ہے. اب اگر وہ یہ پاکستان جس کلمے پر بنا ہے لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس کے حق ادا نہیں کرتا، یہ نہ قدر ہے نہ قدر نہیں، نہ قدر ہے. آپ نے قدری کے وبال بھی دیکھ رہے ہو اور نہیں دیکھ رہے ہو. اچھے لوگوں سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے، یہ نہ قدری کی وجہ ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو حکمران اگر اپنے عوام کی قدر کریں، اس کو اپنا عیال سمجھیں، اس کی طرح اس کے حقوق ادا کریں تو کیا ہوں گے؟ تو یہ حکمران قدردان ہوں گے. لیکن اگر وہ اپنے بیٹوں پر، اپنی عیال پر پیسے لے کر اس کو دوسری دشمنوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے تو کیا اس سے بڑا نہ قدر کوئی ہوگا؟ جو اپنا بیٹا، اپنا بھائی پیسوں کے لیے فروخت کر لے، کسی کے حوالے کر دے، بغیرت ہے. بغیرتی کی سوا ساتھ ساتھ کیا ہے؟ انتہائی نقدرہ، یہ اپنی اولاد کا نقدرہ ہے. مال تو تمہارے قدموں میں اللہ رب العالمین ڈال دیتے. یہی وجہ ہے، یہی نقدری کی وجہ ہے کہ 2.25 ارب مسلمان اس پر کفار کی چھری لٹک رہی ہے گردنوں پر. یہ نقدری کر رہے ہیں. عوام کو اگر نیک حکمرانوں کی قدر کرنا چاہیے، وہ بھی ایک سایہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کیا ہو جاتا ہے، اس پر ایک امن قائم ہوتا ہے، بشرطے کہ حکمرانوں کا خیال یہ ہو کہ ہمارے ملک امن سے رہے. یہ نہ ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بدامن رہے اور ہم حکومت کریں، تو پھر تو وہ نقدرے ہو گئے. تو نقدری سے یہ انعامات چھین لی جاتی ہیں. تمہارے سامنے کتنے بادشاہ چلے گئے، آج یہاں نہیں ہے. مشرف آج نہیں ہے، جنرل ایوب نہیں ہے، اور جنرل ضیاء الحق نہیں ہے. جو اچھے تھے اس کے لیے اچھا معاملہ ہوگا، اور جو برے ہیں اس کے ساتھ برا معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے، سب کو جانتا ہے، سب کے اعمال کو جانتا ہے. اس طرح عوام میں آپ کسی کو قدر کریں. مسلمان کا تم پر حق ہے کہ اس کی حفاظت کریں. یہ نہیں کہ مسلمانوں کو 5 روپے پر قتل کر دیں، کرتے نہیں کرتے. یہ جو پیسے لے کر، اس میں آپ دیکھیں گے سارے پیسہ چل رہا ہے. بدامنی جو ہوتی ہے یہ ایک کسی کے حق ادا کرنے کی نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پاکستان جیسا ملک ہمیں دیا ہے کہ اس میں مسلمانوں کا اکثریت اس کے مسلمانوں کا ہے، اور پھر اس میں دیندار لوگ ہیں، الحمدللہ نیک لوگ ہیں، علماء ہیں. ان کو بھی چاہیے کہ اس ملک کی قدر کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس آزادی کے ساتھ یہاں بات کر سکتے ہیں کہ اس طرح آزادی کے ساتھ آپ سعودی عرب میں بھی کر سکتے ہیں. اس آزادی کے ساتھ آپ مجھے ایک ملک بتاؤ کہ وہاں کر سکتے ہو. کوئی ہے کوئی ملک؟ آپ حکومت کے خلاف بولتے ہیں، آپ جنرلوں کے خلاف بولتے ہیں، آپ حکمرانوں کے خلاف بولتے ہیں نہیں بولتے. تمام دن واٹس ایپ پہ باتیں چلتی رہتی ہے. اور آپ کے یہاں ممبر کی آزادی ہے، آپ کی محراب کی آزادی ہے. تو یہ آزادی کو، یہ اس کو بھی نعمت سمجھ کر کے اس ملک کی قدر کرے، ملک کی قدر کرے.
ٹھیک ہے اس میں بہت کمزوریاں ہیں، کمزوریاں نہیں، کمزوری کدھر کمزوری ہے، بلکہ اس میں کچھ حکمران تو ایسی بھی ہے کہ اس کو مسلمان کہنا بھی کیا ہے، خود شاید وہ غلط ہو کہ وہ اسلامی حکم، اسلامی وہ اس کو تعزیرات کو وہ کیا کہتے ہیں، ظالمانہ کہتے ہیں، اس کی کفر میں کیا شک ہے. ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن اچھی لوگ بھی بہت ہیں، نیک لوگ بھی بہت ہیں. تو اسی لیے یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ دو آنکھوں میں، وہ نبینوں میں ایک آنکھ والا ہے. نبینوں میں پوری دنیا میں یہ کیا ہے، یہ پاکستان یہ کیا ہے، مسلمانوں کے اندر ایک آنکھ والا ہے، دوسروں سے اچھا ہے. اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس میں مزید بہتری لائے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید بہتری لائے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کے جو برے لوگ ہیں اس کو چانٹ لے، برے لوگ ہیں اس کو چانٹ لے، اس کو دور کر دیں. ہماری الحمدللہ بہت سی وسائل بھی ہے. آج جو ہم $1 ارب کے لیے مسلمانوں کی حکومت کی عمر ہمارے اپنے عوام پر چھری چلاتے ہیں، کیوں چلاتے ہیں؟ $6 ارب. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ شرط یہ ہے کہ خرچ بھی علماء کریں گے، جس پر ہمارا اعتماد ہو کہ فلاں میں نشاندہی کروں گا، میں نہیں خود. یہ چندہ جو تم کو یہ سود پر دیتا ہے $1 ارب، جس پر تم کیا ٹیکس لگاتے ہو، جس پر تم ایمان برباد کرتے ہو، جس کے تم NGOs کو اجازت دی ہے تم نے، یہ سارے قرضے آپ چھوڑ دیں. لیکن یہ ہے کہ لینے والی بھی ثاقب نثار نہیں ہوگا. لینے والا بھی کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جو ہم بتائیں کہ یہ اس کو جمع کریں. یہ نہیں کہ وزیر اعظم کے اس میں فنڈ میں جمع کریں. $10 کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اگر یہ ساری پاکستان کے کوئی ایک آدمی، ایک مالدار آدمی $1 ارب یا کم بیش روپیہ وہ متاثرین کے لیے وہاں دے سکتا ہے تو تم کو نہیں دے سکتا کہ تمہارا پاکستان اپنا ملک بچ جائے؟ دے سکتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ جب دیا تو دریا میں ڈال دیا. تو اسی لیے جمع بھی اس کو کیا جائے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو جمع کریں. آپ امین آدمی ہے، اور لگائی خرچ بھی وہ کر لے. ایسا نہیں کہ سکمزدار کو جمع کیا جائے، وہ چلا جائے، کیا اپنے ساتھ پیسے بھی لے گئے، ڈیم بھی لے گئے. الحمدللہ سب کچھ پاکستان کے اندر ہے، لیکن چند لوگوں کے اندر ایمان نہیں ہے، چند لوگوں کے اندر ایمان نہیں ہے. سب کے بارے میں نہیں کہتا، چند لوگ بے ایمان ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان بے ایمانوں کی مدح میں کیا ہے، مدح خوان ہے، اس کی مدح کر رہے ہیں، اس کی جھنڈی لہرا رہے ہیں، اس کی. ورنہ بے ایمان کو کون نہیں جانتا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ شکر کو اپنے اوپر لازم کرو. حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ عوام کو عیال سمجھے. عوام کو چاہیے کہ وہ اگر وہ آپ کو عیال سمجھے، اس کو کیا سمجھے، اس کو قدر کریں، اس کی نعمت کی قدر کریں. والدین کو چاہیے کہ بیٹوں کی قدر کریں، بیٹوں کی چاہیے کہ والدین کی قدر کریں. اپنی جس کو حقوق ہے اس کو ادا کریں تو آپ قدردانی والے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو قدردان بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.